بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، شعبان المعظم کی 15ویں رات کو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آرام گاہ پر موجود نہ پایا تو میں تلاش میں نکلی، دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع کے قبرستان میں ہیں۔ پھر مجھ سے فرمایا، آج شعبان المعظم کی 15ویں رات ہے، اس رات میں اللہ رب العزت آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے اور قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ گناہگاروں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ سبحانہ و تعالی شعبان المعظم کی 15ویں شب میں اپنی مخلوق کی طرف نظر رحمت فرما کر سب کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اس رات کو اللہ رب العزت بہت سے لوگوں کے اوپر اپنی نظر کرم نہیں فرماتے، یہ لوگ اللہ رب العزت کی مغفرت سے محروم لوگ ہیں۔ ان میں سب سے پہلے شرک کرنے والا، جو شخص اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک کرے گا، اللہ تبارک و تعالی اس ببرکت رات کو اس کی مغفرت نہیں فرمائیں گے۔ اور دوسرا شخص کسی کو نہ حق قتل کرنے والا، جو بھی کسی کو نہ حق قتل کرے گا، اللہ تبارک و تعالی اس رات کو اس کی مغفرت نہیں فرماتے۔ اور اسی طرح تیسرا شخص جو دل کے اندر کینہ رکھتا ہو، بغض رکھتا ہو، ایسے شخص کی بھی اللہ رب العزت اس رات میں مغفرت نہیں فرماتے۔ اور چوتھی وہ عورت جو بدکار ہو، اس کی بھی اللہ رب العزت اس ببرکت رات کے اندر بخشش نہیں فرماتے۔ اور اسی طرح پانچواں وہ شخص جو شراب پیتا ہو، شرابی آدمی کی بھی اللہ رب العزت اس ببرکت رات میں مغفرت نہیں فرماتے۔ اور اسی طرح چھٹا وہ شخص جو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلق رہتا ہو، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ داری توڑنے والا ہو، ایسے شخص کی بھی اللہ رب العزت اس بابرکت رات کے اندر بخشش نہیں فرماتے۔ اور اسی طرح ساتواں وہ شخص جو اپنے والدین کا نافرمان ہو، اس شخص کی بھی اللہ رب العزت اس بابرکت رات کے اندر مغفرت نہیں فرماتے۔ بابرکت رات ہے، اس رات میں اپنے والدین کو ناراض نہ کریں، خوش کریں۔ ہمیں اپنے دوستوں کی بہت زیادہ فکر ہوتی ہے کہ ہمارے واٹس ایپ گروپ کے دوست اور اسی طرح فیس بک کے دوست ہم سے راضی ہو جائیں۔ ہم اس رات سے پہلے فیس بک کے اوپر اور واٹس ایپ کے گروپوں کے اندر معافی کے میسج بھیجتے ہیں، مجھ سے جو بھی غلطی ہوئی ہو ہمیں معاف کر دیں۔ لیکن گھر کے اندر جو بوڑھے والدین بیٹھے ہوئے ہیں، جن کو ہم نے پورا سال ستایا ہوا ہوتا ہے، جن کا ہم کہنا نہیں مانتے، جنہیں ہم نے ناراض کیا ہوا ہوتا ہے، ان سے بالکل معافی نہیں مانگتے۔ خدا را والدین کی نافرمانی مت کیجیے، والدین کو خوش کیجیے، والدین کا دل مت دکھائیے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، رضا الربی فی رضا الوالدی وسخط الربی فی سخط الوالدی۔ میرے پیارے محبوب آقا فرما رہے ہیں، والد کی رضا میں رب کی رضا ہے اور والد کی ناراضگی میں رب کی ناراضگی ہے۔ تو ہمیں والد کی ناراضگی سے ہمیشہ بچنا چاہیے اور اسی طرح اپنی ماں کی ناراضگی سے بھی ہمیشہ بچنا چاہیے۔ اور اسی طرح اس رات میں 8واں شخص وہ ہے جو اپنی شلوار اور تہمد کو ٹخنوں سے نیچے لٹکائے رکھتا ہے، ایسے شخص کی بھی اس ببرکت رات میں مغفرت نہیں ہوتی۔ ہمیں ان ساری چیزوں سے بچنا چاہیے، شرک نہیں کرنا چاہیے، کسی کو نہ حق قتل نہیں کرنا چاہیے، کسی کے متعلق دل میں کینہ اور بغض نہیں رکھنا چاہیے، کوئی عورت بدکاری نہ کرے، کوئی بھی والدین کا نافرمان نہ ہو، شراب پینے والا بھی کوئی نہ ہو، رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلقی نہ کریں اور اپنی شلوار اور تہمد کو
ٹخنوں سے اوپر رکھیں، نیچے نہ رکھیں، ورنہ اس ببرکت رات کے اندر اللہ رب العزت ہماری مغفرت نہیں فرمائیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اس ببرکت رات کے اندر معاف فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی اس ببرکت رات کے اندر بخشش فرمائے، اور اللہ رب العزت ان سارے کاموں سے ہمیں بچائے، آمین۔